نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ DRY نیوز کے خصوصی پروگرام امت کے روشن ستارے میں آپ کا میزبان مفتی محمد راشد سعیدی حاضر خدمت ہوں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ساری امت کے لوگ مل کر بھی اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور ان کی ترتیب کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، میں نے ایک خصوصی منظر دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ مصطفیٰ میں اینٹیں لے کر حاضر ہو رہے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اینٹ لی اور مسجد نبوی شریف کی بنیاد میں رکھ دی۔ پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اینٹ لی اور اسے بھی بنیاد میں لگایا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اینٹ لی، اسے بھی بنیاد میں لگایا۔ پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اینٹ لی اور اسے بھی مسجد نبوی شریف کی بنیاد میں لگایا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس خصوصی توجہ پر میں بڑی حیران تھی۔ میں نے موقع پا کر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک اسپیشل انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہمیت عطا فرمائی۔ اس کا کیا خصوصی سبب تھا؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عنقریب میرے بعد یہ لوگ اسی ترتیب سے میرے خلیفہ بنیں گے۔ معلوم یہ ہوا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جو خلفاء ہیں ان کی ترتیب وہی ہے جو ہمیں کتابوں میں پڑھنے کو ملتی ہے، جو ان کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر حضور کی وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بنے، اور انہوں نے 2 سال کا عرصہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، آپ نے 10 سال اور کچھ مہینے دین اسلام کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طویل عرصے تک اسلام کی خدمت کی، اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی خدمت کی۔ یہ ترتیب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ظاہر فرمائی تھی۔ علماء اسلام کو یہ بات امت پر واضح کرنی چاہیے، اور وہ واضح کرتے ہیں کہ پہلا مقام تمام انبیاء کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تیسرا مقام حضرت عثمان غنی کا ہے، اور چوتھا مقام حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، خلفائے راشدین کے بعد دوسرا مقام عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، اور ان کے بعد جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کے بعد احد کے میدان میں شرکت کرنے والے صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ان کے بعد بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بیان کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بہت سے لوگ آج اس پرفتن زمانے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت کمزور سی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ایسی کمزور باتیں جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نظر نہیں آتا، بلکہ ان باتوں کے حوالے سے اگر ہم تحقیقات اسلام کو پڑھنا شروع کریں تو ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہیں اور لوگوں کی باتیں کچھ اور ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ وہ صرف خلافت میں ہے، ولایت میں نہیں ہے، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور صحابہ کرام کی جب زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جس طرح امام مانتے تھے اسی طرح ولایت کا بھی امام مانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تابعین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ہم سب سے افضل انبیاء کے بعد صدیق اکبر کو جانتے تھے، دوسرا مقام حضرت عمر کو دیا کرتے تھے، تیسرا مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کرتے تھے۔ کوئی شخص کہے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی بات ہے، آپ اہل بیت کے گھرانے سے کوئی بات لے کر آئیں، تو لیجئے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی زندگی سے ایک خوبصورت بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں کوئی نکاح نہیں کیا، بلکہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے وصال فرمانے کے 6 مہینے بعد پردہ فرما گئیں تو مولا علی نے پھر دوسرے مقامات پر دوسرے خاندانوں میں نکاح کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے کا نام ہے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس شخص کو بہترین پاتے ہیں، کسے افضل جانتے ہیں؟ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس ہستی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور پھر کون ہے؟ فرمایا ان کا نام عمر ہے۔ آپ فرماتے ہیں خشیتو مجھے اس بات کا خوف ہونے لگا کہ اب حضرت عثمان غنی کا مولا علی نام نہ لیں، تو میں نے کہا آپ کا نام اور آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ کہاں آتا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں تو لوگوں میں سے ایک عام آدمی ہوں اور تیسرا مقام میرے نزدیک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نزدیک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء کے بعد افضل اور اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب ایک بات بتائیں کہ اگر کوئی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یا مولا علی پر فضیلت دے تو اس کے بارے میں حکم شرعی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے جس نے مولا علی کو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی قسم کی بھی فضیلت دی وہ بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہر شخص کا یہ حق بنتا ہے، یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی آل اولاد کو جو تربیت دے اس تربیت کے اندر سلسلہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا۔ بعض کمزور عقل والوں نے بڑی عجیب و غریب زمانے میں باتیں کی۔ ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر کیا جائے تو پھر اس وقت حضرت امیر معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے۔ ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ ایسا جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے فرمایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زندگی کے معاملات پر کسی بھی شخص کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلافت تھی جس میں حضرت صدیق اکبر نے کچھ وقت گزارا، حضرت فاروق اعظم نے کچھ وقت گزارا، حضرت عثمان غنی نے کچھ وقت گزارا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وقت گزارا، اس میں تھوڑا وقت تقریباً 6 مہینے کا وقت حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گزارا ہے، تب جا کر خلافت کا دور مکمل ہوتا ہے۔ اور آپ کے وصال فرما جانے کے بعد حضرت امیر معاویہ صحابی رسول کاتب وحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھے اور آپ نے ایک طویل عرصے تک خدمت کی۔
آقا سے محبت کرنے والے ہر شخص کا حق بنتا ہے وہ صحابہ کرام رضوانُاللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرے، ان سے پیار کرے۔ بڑی خوبصورت بات ہمارے اکابر عالم نے لکھی، وہ فرماتے ہیں ساری امت کے علماء اور اولیاء مل کر ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے، کسی بھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ جس صحابی نے ایک مرتبہ جلوہ مصطفیٰ کو دیکھا اور اس کے بعد ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے کوچ فرما گئے، اگرچہ انہوں نے نماز نہ پڑھی ہو، روزہ نہ رکھا ہو، زکوٰۃ نہ دی ہو، حج نہ کیا ہو، کوئی بھی عمل صالح نہ کیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف زیارت اتنا بڑا ان کو مقام اور مرتبہ عطا کرتی ہے کہ ساری امت کے علماء غوث قطب ابدال مل کر کسی بھی صحابی کے ادنا سے مقام اور مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا ہر شخص کا حق بنتا ہے کہ جب بھی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کبھی بھی زبان کا استعمال کرے تو پہلے تولے بعد میں بولے، اور اچھوں کی عادت بھی یہی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پہلے تولتے ہیں اور بعد میں بولتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے ہم تک احادیث رسول پہنچائی، انہوں نے قرآن مجید ہم تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ اگر انہوں نے قرآن مجید کو جمع نہ کیا ہوا تھا، قرآن مجید کو حفظ نہ کیا ہوتا، اپنے بچوں کو سکھایا نہ ہوتا اور انہیں نصیحتیں نہ کی ہوتی کہ ان باتوں کو آگے پہنچانا ہے، تو ہم تک یہ کیسے پہنچتا؟ یہ ہم پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بہت بڑا احسان ہے۔ پوری امت مل کر اس احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتی۔ اس امت کا ایک حق ہے، صحابہ کرام کا ادب کرے، ان کا احترام کرے، ان کی زندگی کے آپس کے معاملات میں ہمیشہ خاموشی اختیار کرے۔ میں لوگوں سے ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں، باپ اور ماں کے درمیان جب بات ہو رہی ہو تو اولاد کو بیچ میں بولنے کا حق نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت اطہار ہمارے لیے ہمارے ماں باپ کی صورت سے بھی اعلیٰ صورت اور اعلیٰ درجے کے ہیں۔ جس طرح ہم ماں باپ کے معاملات میں نہیں بولتے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، لیکن ہم ان کے ادب و احترام کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معاملے میں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ اور پھر وہ امتی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھائے گا، جنہوں نے خود یہ تعلیم دی ہو کہ میری وجہ سے میرے صحابہ کا احترام کرو۔ آئیے ناظرین کرام، آج یہ عزم کیجئے ہم نے اپنی نسل کو صحابہ کرام کا ادب اور احترام سکھانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت سیدی سندی شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امت کو پیغام دیتے ہوئے فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں انہیں مان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں انہیں مان گیا۔ DRY نیوز کے اس خصوصی پروگرام میں اجازت دیجیے، اپنے میزبان مفتی محمد راشد سعیدی کو اپنا خیال کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔